لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ بلیسنگز آف رمضان، فیضان رمضان. اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں. امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی مایہ ناز اور زبردست ترین رسالہ ہے ثواب بڑھانے کے نسخے. اس رسالے کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے درود پاک کی جو فضیلت نقل کی ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. Dear viewers of Madani channel, welcome in our silsila. Today we are going to discuss about lie. The topic of our silsila today is lie. What are the کیا تباہ کاریاں ہیں جھوٹ کی؟ آج انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے مبلغین سے، اور جھوٹ بولنے کے دنیاوی نقصانات کیا ہوتے ہیں. قرآن کریم نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، احادیث طیبہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں، بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا معاشرے کے اندر کیا مقام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر و حشر میں اس کا معاملہ کیا ہوگا. یہ اور بہت سارے مدنی پھول آج کے ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے. ہمارے قاری صاحب موجود ہیں، تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے اور پھر موضوع سے متعلق مدنی پھول بھی دیں گے. ہمارے نعت خوان اسلام بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، الحمدللہ علی منہ و کرمی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے میسیجز بھی ہوں گے. آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے. آپ نعت شریف کی فرمائش کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکیں گے. انشاءاللہ آپ کی میسیجز کو اور آپ کی کالز کو ہم اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں گے. اور اگر کال شامل نہ ہو سکے تو دل چھوٹا نہیں کریں، ناراض بھی نہیں ہوں. اگر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کی نیت سے آپ نے کوئی فرمائش جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہوگی اور وہ نہ چل سکی تو بہرحال ثواب کے حقدار ہو ہی جائیں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has stated, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards, in order to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. According to your situation, if possible, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah, and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the command of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanz al-Iman. And believe in what I have revealed, confirming that which is already with you, and be not the first to disbelieve therein, and do not exchange my signs for a small price, and fear only me, and do not mix truth with falsehood, and do not conceal the truth while you know it, and establish prayer and give zakah, and bow with those who bow in worship and obedience. Do you enjoin righteousness upon other people and forget yourselves while you recite the scripture? Then will you not reason? Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. تلاوت کلام پاک ہم سن چکے ہیں. The topic of our سلسلہ today is lie. آج کا ہمارا سلسلے کا موضوع جھوٹ ہے. جھوٹ کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا آپ کوئی اپنی بات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ جو ہے وہ کر سکیں گے. نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ان پر آپ ہمیں کال جو ہے یہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کا. آئیے ناشید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمنی خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں, اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں, ستا ہو یا نصیب
بت اپنا جگا لوا، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تجا لوا، محبوب دا گنبد خضرات ویکھلا، محبوب دا گنبد خضرات ویکھلا، محبوب دا گنبد خضرات ویکھلا، سرکار دی گلی دے نظارے تے پا لواں، سرکار دی گلی دے نظارے تے پا لواں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، ستا ہو یا نصیب تے اپنا جگا لواں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے، لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے، لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے، ایک واری اوس خاک نو سینے تے لا لواں، ایک واری اوس خاک نو سینے تے لا لواں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، ستا ہو یا نصیب تے اپنا جگا لواں، سنیا اے ہر غریب دی سن دے اداریاں، سنیا اے ہر غریب دی سن دے اداریاں، سنیا اے ہر غریب دی سن دے اداریاں، میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں، میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، ستا ہو یا نصیب تے اپنا جگا لواں، جی بھر کے رو لواں درے اقدس دے سامنے، جی بھر کے رو لواں درے اقدس دے سامنے، جی بھر کے رو لواں درے
اقدس دے سامنے اکھیاں نو گفتگو دا قرینہ سکھا لواں اکھیاں نو گفتگو دا قرینہ سکھا لواں اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں ستا ہویا نصیب تے اپنا جگا لواں آوے جے پھر موت تے آوے ہزار وار آوے جے پھر موت تے آوے ہزار وار آزم جے زندگی دی اے حسرت مٹا لواں اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں ستا ہویا نصیب تے اپنا جگا لواں اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بادب حاضری عطا فرمائے مکہ شریف کی مدینہ طیبہ کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مبارک مقامات دیکھنے کی اور ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مفتی صاحب what you will say about the today's topic Today's topic is a very serious topic and it is very dangerous in the sense that too many people are involved, and we referring to speaking lies. It is such an evil thing جی that people belong to every religion. They declare speaking a lie as an evil act. It is prohibited, it is haram in every religion. Islam has put much emphasis upon us to refrain from speaking lies. Many places in Quran Kareem, lie is condemned, and also Allah subhanahu wa ta'ala has cursed the person who speak lie, a liar. A liar is cursed in Quran Kareem. And there are many ahadith, traditions of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, in which speaking lies is criticized very severely, condemned very severely, and its harmful consequences are mentioned. صحیح So it is something indeed very dangerous, and no sensible, reasonable, fair person would support speaking lies. What do you think, Qazi Sahab? Okay, as you mentioned, it has become very common, and it seems as if there is no stigma attached if you're not religious, because people will not even correct a person if they don't like the person. Obviously they'll talk bad about him, but
it's like no more for many people stigma, because so many people are talking lies. And you find even in families, things like children talk lies about somebody, and the parents don't even want to discipline them, especially if the child is little. You make it a joke, the child is saying something. So we don't get involved, we don't correct children. But this is such an evil that, I mean, the small children like 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, why must they speak lies? Who whispers? Who tells them to speak lies? From a little experience, many parents themselves, they directly or indirectly, they teach the children to speak lies. And the children, they listen to this, the behavior of the parents. As we always give the examples, that the father will tell the child, tell the boss or whoever it is, I'm not here. These kind of examples are there. But also, you know, like, if you don't talk with your kids with love, and you get angry for everything, and you want to punish them for everything, and these little kids with little hearts and, you know, feelings, they get very scared. I think they speak lies because, I mean, at that age, I'm talking about 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years. At that age, they speak lies. What is the reason? I don't To know. avoid punishment, No. maybe. Yeah, you mentioned because the fear of being punished or Yeah. exposed. Because see, children, they don't know that this is haram. They don't know it's a sin. Yeah. And that is why they will, and if you're not disciplined, and discipline means explaining to them that this is something that angers Allah Azza wa Jal. But because the thing is, if I am a habitual liar, so if my child lies, I don't see anything wrong with it. So that's why it becomes like an acceptable thing, because it's in the family. And unfortunately, you find we are surrounded by situations where you find even the media, or you find sometimes stories are exaggerated. And sometimes you find even in certain professions where you find lawyers, when they're defending the case, they will add extra to make the case look presentable. So the extra is actually lie in many cases. Because they want an image, they want to win the case, so whatever they can add. So they can have more customers. Yeah. That's why, you know, some people say, you know, lawyers are liars. But not everyone. There might be, you know, with the, you know, exception. And when we talk with exception. You see, sometimes they cover up, like say, if the client wants to say certain things, they say, no, don't say it this way. Try and say it this way, so it appeals better. So that's why they will make them, even So if to they win want the case, yeah. they speak lies and they will advise their clients to speak lies as well. Yeah, okay, we're talking about, in particular, about Muslims. Now, if a Muslim committed any crime, and if they're in court, and if they are lying, or their lawyers are lying, for example, then we know today how many criminals get away just by lying, and they don't admit their crime. Some do, but most of them, they don't, just to get away. But here they get away, they escape. On the Day of Judgment, what will happen there? When true justice will be meted out, then a person, he cannot lie, because his own body, his own limbs will be witnesses against him. So there's no chance of lying. So I want to ask, exaggeration, can this be considered lying as well, if a person exaggerates anything? Exaggeration, which are known and accepted, and their meaning is fixed, and people do use those exaggerations, but they know that the real meaning is not taken. For example, person says, you know, I called 1,000 times, you didn't attend my call. Or, you know, I said this 1,000 times to you, but you didn't hear me. So this is not a lie. This is actually that exaggeration which is accepted. People do know it means many times. To emphasize, Yes. okay. But if, for example, he called once
oh, he said once. And then he said, I called you 1,000 times and I said to you 1,000 times. Then he is a liar. सही, Because, قالوا له مبالغة naam, झूठा मुबालगा। yeah. كأنه يبالغ في كلامه. सही। मुफ्ती साहब के मदनी फूलों का जो खुलासा है, और जब हमारे अरबी मुबल्लिग की जो है वो बयान कर लेंगे, उनको कंपाइल करके इंशाल्लाह मैं अर्ज कर दूंगा। जी सही। بسم الله الرحمن الرحيم. كما معلوم لديكم حلقتنا اليوم عن الكذب أو كذب. موضوع خطير كما تفضل الشيخ، خطير جدا. وأيضا يعني نحن بحاجة ماسة إلى أن نفهم ما هو الكذب. يعني الكذب كما ظاهر يعني ضد الصدق أو عكس الصدق، كما سمعنا قبل الأيام من أمير أهل السنة في حوار المدينة كان يتكلم عن الكذب. طيب، عادة لا نحتاج في كلامنا. ماذا نفهم؟ ماذا نظن؟ هذا ليس من الذنوب الكبيرة. الكذب من الكبائر. صحيح هناك صور، هناك أنواع، هناك مواضع يجوز فيه الكذب، أو تستطيع أن تقول يكون فيه الكذب صغيرا، ذنبا صغيرا، ولكن عادة يكون الكذب من الكبائر. الكذب يعني ذنبا كبير. الأم، هناك أم تقول لصبيها تعال أعطيك شيء، أعطيك حلوى، وهو يأتي إليه ولا يعطيه شيء، فهي كذبة. كما ورد في الحديث من قال لصبي تعال هاك ولم يعطه شيء فهي كذبة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فيعني معناه لا نتربى ولا نربي أولادنا. لو لم نتربى في بيئة الصالحة، لو لا نشاهد قناة مدني، لا نشاهد حوار المدينة، ولا نقرأ الكتب الإصلاحية عن ذم الكذب، ولا نجلس ولا نجالس مع العلماء والصالحين، فكيف نتعرف على أخطائنا؟ كيف نتعرف على أننا نكذب في كلامنا؟ فعلينا أن نفهم، أن نقرأ ذم الكذب، ما هو مذمة الكذب، ما هو ذم الكذب. فعلينا أن نفهم، نسافر مع قافلة المدينة، وأيضا نعمل بجوائز المدينة. هناك جائزة من جوائز المدينة عن الكذب، كما تكلمنا الأمس عن محاسبة النفس. محاسبة النفس، لو نحاسب أنفسنا، هل كذبت اليوم؟ هل كذبت اليوم؟ هل كذبت اليوم؟ كل يوم أنت يعني تضع علامة صفر، فتحاسب نفسك وتتطور في إصلاح النفس، وإن شاء الله تعالى يأتي يوما أنت تبتعد عن الكذب. حتى الكذب يعني سبحان الله مرض يذهب عنك نور الوجه، نور الوجه يذهب. حتى مؤمن، أن المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. فعلينا أن نفهم، علينا أن نقرأ الكتب الإصلاحية، علينا أن نشاهد قناة مدني، خصوصا حوار المدينة، نجالس مع العلماء ونفهم ونبتعد عن الكذب. सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ने भी और जो हमारे अरबी मुबल्लिग हैं इन्होंने भी जो मदनी फूल अभी बयान फरमाया, उसमें एक बात थी, वो ये थी कि आज के हमारे जो दौर का मामला है, हमारा जो मामला है वो ये है कि हमने झूठ को एज अ सिन समझना ही छोड़ दिया है, एज अ गुनाह समझना ही छोड़ दिया है। झूठ बोलना कोई मसला ही नहीं है, जिधर चाहा जब चाहा झूठ बोल दिया, फोन पे झूठ बोल दिया, कारोबार में झूठ बोल दिया, कोई चीज जो है वो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उसमें जो है वो झूठ बोल दिया। यानी झूठ को इतना आम जो है वो हमने किया हुआ है अपनी रूटीन में कि अब शायद हम झूठ को बुरा समझते ही नहीं है, और यही असल जो है वो तबाहकारी है और बर्बादी की जो है वो इब्तदा है जो यहाँ से होती है। झूठ बहुत बड़ा जो है वो
خسارے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تنبیہ الغافل میں فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت بیان کی، نگران شورا نے کچھ دن پہلے مناجات افطار میں بھی جو آپ مدنی پھول دیتے ہیں اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ فرمایا، اس کا مضمون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ ایک اور صفت پوچھی گئی وہ بھی بری تھی، تو کیا یہ بھی مومن میں ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بزدل. جی ہاں بزدل ہو سکتا ہے، فرمایا ہاں بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے والا فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ کی تباہ کاریوں سے بچائے۔ جھوٹ کہتے کس کو ہیں اس کی تعریف عربی میں بیان ہوگی، اردو میں بھی جب انگلش میں بھی جب بیان ہو جائے گی تو پھر اس پہ جو مدنی پھول بھی ہوں گے اس کو انشاءاللہ سمرائز کر کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی کالز بھی ہیں، ان کو آگے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمي محمد فياض الطاري، متخصص في اللغة العربية، وأنا من دير إسماعيل خان. أنا أشاهد قناة المدني، ما شاء الله برامجكم جيدة. يا شيخ عندي سؤال، ما حكم الكذب في المزاح؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی عبد الماجد عطاری بن محمد اصغر، أنا من الباكستان. برنامجكم جميلة وكثير الناس يستفيدون منها. يا شيخ عندي سؤال، هل يجوز الكذب في موضع ما؟ دلني على ذلك، جزاكم الله خيرا وادعوا لي. ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلمان ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ اسلامی یہ سوال ہے کہ مجھے یہ ایک نعت سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ دیکھوں۔ جی۔ محمد معاذ علی الطاری، گلزار طیبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں، نعت خان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کلام سنا دیجئے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد القادر اتاری ہے، نعت کی فرمائش کرنی ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مظہر اقبال ہے اور میں سعودی عرب سے فون کر رہا ہوں، میرے گردے میں تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، بالکل روحانی علاج بتائیں گے آپ کو۔ میرا کوئی بہتر نوکری نہیں لگ رہی، کوئی روحانی علاج بھی بتا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، بالکل بتائیں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمان ہے، میر پر آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میلے کی پرابلم ہے اور ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے، یہ ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عبد الرحمان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بتائیں گے جی۔ سر میرے یہاں 2-2.5 سال شادی کو ہو گیا ہے، تو میری اولاد کوئی نہیں ہے، روحانی علاج میں بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے، انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ کچھ سوالات ہیں، میسیج بھی ہیں آگے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ پلیز یہ کلام سنا دیں، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، سنا دیں۔ سلمان بھائی آپ خود اپنی آواز میں کوئی نعت سنا دیں، آج نعت خان سیوی موجود ہیں ماشاءاللہ، تو ہوتا رہے گا، کلام میں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جی شکیل بھائی کچھ فرمائشیں پوری کریں، پھر روحانی علاج، اور پھر اس کے بعد ہم پہلے سوالوں کے اگر جواب جو ہے وہ عطا فرما دیں، پھر ہم انشاءاللہ نعت شریف سن لیں گے۔ يعني التمس من فضيلة الشيخ يعني أجب على هذه الأسئلة. قال ما حكم الكذب في المزاح؟ يعني يكذبون في المزاح، يمزحون ويكذبون. لا يجوز. لا يجوز يا أخي العزيز، كما تفضل الشيخ الفاضل، هذا لا يجوز، يعني نمزح ونكذب فأصلا لا يجوز، أمر غير صحيح. أي ما شاء الله. وأيضا هناك سؤال ثاني، هل يجوز الكذب في موضع ما؟ هناك مواضع يعني يجوز فيه الكذب،
كما يعني إصلاح بين المسلمين وفي الجهاد. في الجهاد كأنك يعني عندما كنت تريد أن تخدع الذي أمامك وتقول له انظر خلف انظر خلف ماذا هناك، وتقتله مباشرة. فهذا يعني خطر ببالي هذا. وأيضا هناك موضع يعني تريد إصلاح بين المسلمين. والسورة الثالثة لم أذكر. مرد اور شوہر جو ہے بیوی سے اس کو راضی کرنے کے لیے بول سکتا ہے. فقیہ ابو السمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں اس کو لکھا. جزاك الله خير. هناك زوج يعني يستطيع يكذب مع الزوجة عندما هي لا ترضي عنه إن شاء الله. هذا موجود في فتاوى هندية أيضا. في فتاوى هندية أيضا موجود. جزاك الله خير. بارك الله فيكم وعلى الاتصال. ماشاءاللہ. وجزاكم الله خير. عربی کالیں انشاءاللہ ہمارے افریقہ کے ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائیوں کی بھی انگلش کالیں وہ وقت آنے والا ہے جب انشاءاللہ شامل ہوں گی. ہم سب ان کو سنیں گے بھی اور مفتی صاحب کی طرف سے انشاءاللہ ان پر جوابات بھی جو ہے وہ ہم لیں گے. آپ کی فرمائشیں بھی پوری کریں گے. ابھی جو حاضر ہیں ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. جی شکیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حالدار میں. فریاد امتی جو کرے حالدار میں. فریاد امتی جو کرے حالدار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. پہنچوں اگر میں روضائے انور کے سامنے تب غالے دل بیاں کروں سرور کے سامنے. جالی پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے. ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے
اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، تیرے قدموں میں موت، 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 اے شہنشاہ عرب و عجم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، گر وہ فرمائے عطار کیا چاہیے، گر وہ فرمائے عطار کیا چاہیے، بول کیا چاہیے، مانگ کیا چاہیے، بول کیا چاہیے، مانگ کیا چاہیے، گر وہ فرمائے عطار کیا چاہیے، میں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے، میں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے۔ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا گے، مدینہ یاد آیا گے، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد ہے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے پیارا، مدینہ اس لیے آتا جانو
کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں ہے مدینہ یاد ادب حاضری عطا فرمائے، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلا لیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے اور انشاءاللہ مرشد کے سنگ جائیں گے آج نہیں تو کل سہی انشاءاللہ عز و جل۔ سیدی روحانی علاج کے حوالے سے کال سے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اسلامی بھائی نے کال کی گردے کے حوالے سے، جی، اس کے علاوہ ایک میدے کے حوالے سے بھی اسلامی بھائی نے کال کی، تو ان دونوں کے لیے روحانی علاج ایک ہی ہے۔ جی، مدنی گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ قرآنی دعا بعد نماز فجر 3 عدد سادہ چینی کی پلیٹوں پر لکھ لیجئے، زردے کے رنگ سے لکھ لیجئے۔ آیت مبارکہ لکھتے وقت احراب لگانے کی حاجت نہیں، البتہ دائرے والے جو حروف ہیں ان کے دائرے کھلے رکھیں، سے میم کا دائرہ کھلا رکھیں۔ تو یہ 3 عدد سادہ چینی کی پلیٹ پر دعا لکھ کر صبح، دوپہر اور شام کو یہ پینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے، یہی قرآنی دعا مومی کاغذ پر لکھ کر اسلامی بہن اپنے گلے میں پہنے اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو پر باندھیں۔ انشاءاللہ عز و جل جگر، معدہ اور گردے کے امراض کے لیے بہترین روحانی علاج ہے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جاب کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے کال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت جلد عطا فرمائے۔ آمین ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار عشاء کی نماز کے بعد با وضو قبلہ رو کھڑے ہو کر ننگے سر یہ 500 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے جلد روزگار کے اسباب مہیا ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کو اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آمین۔ گھریلو مدنی پنسورے کے صفحہ نمبر 248 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے، یا باریو، یا باریو، یا باریو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ان اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، وہاں جا کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جلد انشاءاللہ عز و جل ان کی اولاد کے اسباب مہیا ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، ان کے لیے روحانی علاج گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 108 پر تحریر ہے۔ روزانہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ 1 بار اور 7 مرتبہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد۔ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ قریبی تعویذات اتاری کے بستے پہ رابطہ کریں، اور جو اسلامی پریشان حال ہیں وہ بھی تعویذات اتاری کے بستے پر رابطہ کریں، تعویذات حاصل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور مدنی قافلے میں بھی سفر کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ يا سيدي عندي مشورة، انتهيت الكلام؟ خلاص؟ يا سيدي عندي مشورة، يعني هذه السلسلة خاصة للذين يفهمون الإنجليزية، وأيضا تيجان رؤوسنا أي العرب أيضا يسمعون الكلام، فينبغي أن يكون نشيد باللغة العربية وينبغي أن يكون نشيد باللغة الإنجليزية انشاءاللہ لجبر خاطرهم. we will do inshallah, we will try to do it. سب کیا یہ بتائیں ہمیں what is the definition of lie؟ Definition of lie is actually when you express against what has happened. صحیح. But we say khilaf waqi'a, khilaf waqi'. So you say something against what has happened.
that is the definition of lie. And similarly is in Arabic as well, that maybe our brother can explain in Arabic. अरबी में इसकी जो है वो बयान कर दी है तारीफ झूठ की. झूठ कहते हैं यानी समझ लें सच्चाई का उलट जो है ये झूठ कहलाता है. एक तो ये, और दूसरा खिलाफे वाक़े बात, यानी बात ऐसी है नहीं लेकिन आप उसको जो है वो उल्टा रंग देकर बयान कर रहे हैं. ऐसा है नहीं लेकिन आप वैसा बना रहे हैं, तो ये समझ लें झूठ हो जाएगा. खिलाफे वाक़े बात करना ये झूठ कहलाता है. अहादीस मुबारका में कुरान करीम में क्या रहनुमाई मिलती है इस हवाले से? In Sahih Bukhari and in Sahih Muslim, Hazrat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu reports that our beloved Master sallallahu alaihi wasallam has said that hold tight the truth, because truth leads you towards the path of goodness, and goodness would lead you towards the path of Jannat. Subhanallah. When a person continuously keeps on speaking the truth and he strives to speak the truth till his name is written by Allah in the closeness of Allah as Siddiq, Subhanallah, the most truthful. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, refrain from lies, because lies would lead you towards the path of sinning, and sins would lead you towards the path of Jahannam. Person keeps on speaking lies and he strives to speak lies till in the closeness of Almighty Allah Azza wa Jal, his name is written as Kadhab, the most lying person. Now imagine, see, in this Hadith Mubarakah we can learn few things. That speaking truth ultimately would take you to Jannat. Subhanallah. Because speaking truth would lead you on the path of neki, thawab, goodness. And the path of neki, goodness, thawab will lead you to Jannat. Subhanallah. Subhanallah. And if you keep on speaking truth, always care about it, you are always mindful. So that leads you in the qurb of Allah. In the qurb of Allah as a good man, as a truthful man, as a siddiq. And on the other hand, if you speak lie, lie will lead you on the path of fisq, fujur, that is sinning. Sinning will lead you to the path of Jahannam. And then person keeps on lying after lying. Because once they become habitual, it's very difficult to leave. And then they'll speak one lie, and to cover up that one lie, they'll speak another 20 lies. So the whole life, is all around speaking lies. And then that person's name is written that he is a kadhab, he's a liar. In the story of Hazrat Adam alayhi salam, Shaitan lied to him. Yes. If you can just explain that, that was the first lie. And it's a trait of Shaitan. Yes, indeed it is. And you have said it, this is what you wanted me to say, you have said it, that there is the first lie, of course, and that was a deception. He lied. And he said, khilaf e waqi, he said something which was against the reality. He said, this, you eat the fruit from this tree, you would live forever, and there are a lot of benefits. And Hazrat Adam alayhi salam forgot, and he took qasams.
Shaitan took qasams of the name of Allah. So he said, by Allah. So Hazrat Adam alayhi salam trusted him. He said, who can take false qasam? And in Jannah. And in Jannah, because of his, truthfulness and his being so honest, he could not even remotely imagine that somebody could speak lie and take false qasam. Don't we see that today amongst some people out there, Muslims, that they will say wallahi, tallahi, billahi, whatever it is, that taking the qasam and oath on Allah Azza wa Jal, still they will speak lies just to maybe promote their product or maybe just to influence the people. They do this. Lying itself takes a lot of effort. As Mufti Sahib said, that one lie leads to another, till 100 lies are there. And the person can't even remember whatever he's lied about. And so much of effort it takes that you can't remember, and eventually you will get caught. And when you get caught, you lose your good reputation. Your you credibility, your respect is gone. Your trust and is you gone. mentioned about wallahi. Wallahi is in fashion actually, In Arab world especially, everything, wallahi, 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 wallahi. I mean, there's no need to take qasam, but it's like, as we say in Urdu, taqiya kalam, It has become just a usual dialogue. And that shouldn't be done. And like in every culture, you have that problem. Like in South Africa, they say qassam. Quran. Yeah, qassam Quran. Like they speak English, but in between you will hear them saying, qassam Quran. And you are shocked, what is he trying to say? Qassam, I'm not lying, qassam. Like Arabs, wallahi, wallahi, wallahi. And, 1, 2, 3 sentences, 10 times, wallahi, wallahi, wallahi. I think every culture got some problem, and language got some problem. But I think the people who speak Urdu, even Punjabi, these languages, people don't say a lot of qasams. ये वो भी कहते हैं कसमें यानी कसम को पंजाबी में कहते हैं कसमें मैं सही पे आना यानी वो हाँ जी इसको यानी उधर तो वो होता है ना कसम कुरान और अरबी में वल्लाह तो हमारे उस पंजाबी फ्रेज में उसको कहते हैं कसमें मैं सही आता. But in Urdu, like I haven't heard. कसम से मतलब बड़ा आम है ये कसम से गर्दन भी पकड़ते हैं साथ में. मशहूर गर्दन भी पकड़ते हैं. Gardan, like if I'm lying, then I can be